سے ہر ابتدا شروع ہوتی ہے. یعنی منتہا کہتے ہیں انتہاؤں کی انتہا کو، مبتدا کہتے ہیں ابتداؤں کی ابتدا کو. تو جب کسی کو منتہا کہیں گے تو یہ جیسے ٹائم اینڈ اسپیس سے اوپر اٹھ کر کہ یہ انتہا وہ ہے جو اسپیشیل نہیں ہے، اور جب مبتدا کہیں گے تو یہ ابتدا وہ ہے جو ٹیمپورل نہیں ہے. تو ٹائم اینڈ اسپیس سے اس کی ماورائیت دکھاتے ہیں. تو ہی ہے جو کائنات کے ختم ہو جانے پر موجود ہے، تو ہی ہے جو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہے. یہ ہوا اس کا ایک طرح سے ترجمہ. اب اس کی ہم علامتوں کو کھولتے ہیں، پھر روانی سے اس کی شرح کر دیں گے. کہ خورشید را حاجب توئی، خورشید ہر ٹریڈیشن میں حق کے ظہور کو کہا جاتا ہے. سورج جو ہے وہ حق کا خالص ظہور ہے. یعنی حق کی مینیفیسٹیشنز کے دو طریقے ہوتے ہیں نا، ایک کسی میڈیم کے ساتھ اور ایک کسی میڈیم کے بغیر. تو خورشید حق کا ڈائریکٹ ظہور ہے جس کو کسی میڈیم کی ضرورت نہ ہو. تو حق کا جو براہ راست ظہور ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے غائب ہونے کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، حق کے ظاہر ہونے کو بھی اظہار دیتا ہے. حق کا ڈائریکٹ ظہور اس کے غیاب کا، اس کی ایبسنس کا، اس کی ٹرانسینڈنس کا یقینی انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہوتا ہے. تو خورشید اس لیے حق کا ڈائریکٹ ظہور ہے کہ خورشید کو نہ دیکھنا ناممکن ہے اور دیکھ لینا محال ہے. ٹھیک ہے، نہ خورشید کو کوئی دیکھنے کی تاب لا سکتا ہے، نہ خورشید کو کوئی دیکھنے سے بچ سکتا ہے. یہ ہے حق کی ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن. تو حق کے براہ راست ظہور میں جو غیب اور ظاہر کر دینے والی قوتیں بیک آن کار فرما ہے، تو ہے جو اپنی روحانیت میں ان دونوں جہتوں کو فعال حالت میں محفوظ رکھے ہوئے. اب مطلب بات بہت ٹیکنیکل نہ ہو جائے، لیکن حق کا ہر ظہور اپنے آپ کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے پیرلل لے کر آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے تو وہ ہے کہ حق کا اولین ظہور اپنی برداشت کے لیے جس طاقت کا متقاضی تھا، تجھے اس طاقت کا حامل بنایا گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ حق کو خود کو چھپانا بھی منظور تھا، خود کو دکھانا بھی مطلوب تھا. تجھے ان دونوں خواہشوں کی تکمیل کا اس نے ذریعہ بنا لیا. امید را واجب توئی. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ یہ شعر اگر یہ فریز صوفیانہ ذوق سے پڑھا جائے تو وجد میں لا سکتا ہے، شاعرانہ تربیت سے پڑھا جائے تو دنگ کر دیتا ہے. مطلب زبان پر ایسی قدرت ہے جو حیران کر دیتی ہے، اور معنی پر ایسا تصرف ہے جو بالکل ہی حیرت زدہ کر دیتا ہے. امید، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حق کا ڈائریکٹ ظہور اس کے غائب ہونے کو بھی انڈیکیٹ ضرور کرتا ہے. تو امید حق کے اس ڈائریکٹ ظہور کے لیے درکار پرسپیکٹو کا نام ہے کہ کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا، اس سے امید پیدا ہوتی ہے. تو حق کا وہ ڈائریکٹ ظہور جس میں اس کا غائب ہونا اس کے ظاہر ہونے سے زیادہ شدید انداز میں موجود ہے، اس کے لیے جو اس ظہور نے اسپریچول پرسپیکٹو پیدا کیا ہے، اس پرسپیکٹو کو امید کہتے ہیں. واضح ہے نا؟
تو جس حق کے ظہور کو دیکھنے والے میں اگر دیکھنے کا حال بڑھ جائے تو وہ امید ہے، اور نہ دیکھنے کا حال غالب رہے تو وہ خوف ہے۔ تو امید تیرے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو حق کی پہلی مینیفیسٹیشن کا پہلا شاہد ہے، تیرے بغیر امید کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ مطلب توئی، طالب توئی، چونکہ حق کے ساتھ قرب کا جو انتہائی درجہ ہو سکتا ہے وہ تو خود ہے۔ تو حق نہ ہوتے ہوئے بھی حق کے سے قریب ہونے کی جو لاسٹ پوسٹ ہے وہ تو خود ہے، اور حق کی طرف حرکت کرنے کے لیے جو بگننگ پوائنٹ چاہیے وہ بھی تو خود ہے۔ آپ سمجھے نا کہ کتنا بڑا سفر ایک تو میں طے کروا دیا، کہ تجھی کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ حق کی طرف چلنے کا سفر کہاں سے شروع کرنا ہے، اور تجھی کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تک پہنچنے کا عمل کہاں تمام ہونا ہے، کہاں مکمل ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم منتہا، ہم مبتدا۔ تو کیونکہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا شعری رعایتیں بھی آ جائیں تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لپ و نشر ہے۔ مطلب منتہا ہے اور طالب مبتدا ہے۔ تو منتہا کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ جس کے قرب میں تمام انتہائیں جمع ہو جائیں، جس کی نزدیکی میں تمام منزلیں طے ہو جائیں، اسے کہتے ہیں منتہا، اور جس کی طرف چلنے کے آغاز سے تمام وجودی اور شہودی اور روحانی ابتدائیں وجود پائیں، اس کو کہتے ہیں مبتدا۔ کہ تو وجود کی پری کوالیفیکیشن بھی تجھی سے حاصل ہوگی اور وجود کا کمال بھی تجھی سے میسر آئے گا۔ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہے موجود ہونے کا مستحق بننا، منتہا ہے موجود ہونے میں کمال حاصل کر لینا۔ کہ اے تو، کہ تو نے مجھے موجود ہونے کے قابل بھی بنایا حق کا طالب بنا کر، اور تو نے مجھے موجود ہونے میں کامل بھی بنایا خود کو مجھ پر منکشف کر کے۔ تو وہ تو ہے کہ تیری نسبت سے من حقیقی ہے۔ نہیں، ہندوؤں میں اس سے بھی پہلے کا زردشتی روایت تو ہندوؤں کے مقابلے میں بچوں کی روایت ہے نا، مطلب بہت ینگ ہے۔ تو ہندوؤں میں پہلے سے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ گلگامش جو ہے سب سے پرانا لٹریچر جو ملا ہے، گلگامش، اس میں بھی سورج ہے۔ تو اور سورج وہ جب وہ لفظ نہیں تھے اس وقت بھی سورج کے نشانات تھے معبدوں میں، جب وہ لینگویج نہیں بنی تھی، اور فونیشینز کے جہاز کا نشان تھا سورج، جو زبان ایجاد کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ ہر روایت میں خورشید نام ہے حق کے ظہور جلال کا، جو اسے دکھاتا کم ہے، چھپاتا زیادہ ہے۔ اور پھر حق کی شان غیاب ایسی ہوتی ہے نا، جو طالب کی حص حضور کی پوری تسکین کر دیتی۔ طالب میں جو ایک ارج فار پریزنس ہے نا، اس کی تسکین دیکھنے سے نہیں ہوتی، اس کی تسکین نہ دیکھ سکنے پہ راضی ہو جانے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جو دیکھا ہوا ہے نا وہ ولگرائز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز پوری گرفت دید میں آ جائے نا تو ولگر ہے، وہ پروفین ہے۔ تو اندیکھا پن ہی دیکھنے کے معنی طے کرتا ہے، کہ آپ نے کیا نہیں دیکھا اس سے آپ کا مرتبہ دید طے ہوگا، اس سے نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا دیکھ لیا، کیونکہ آپ نے جس کو بھی دیکھ لیا اسے آپ کرپٹ کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دیکھنا
کرپشن ہے پھیلانا ہے آبجیکٹ میں. دیکھنے سے چیزیں خود ملاوٹی اور ناقص ہو جاتی ہیں. تو جن چیزوں کا کمال مطلوب ہو ان کے اندیکھے پن کی حفاظت کی جاتی ہے. تو منتہا مبتدا کا میں نے عرض کر دیا کہ منتہا کہتے ہیں کہ وہ ذات جو اسپیس سے ماورا وہ منتہا، اسپیس کو ٹرانسینڈ کیے ہوئے ظہور منتہا ہے. ٹائم سے آزاد ظہور مبتدا ہے، کیونکہ ابتدا ٹیمپوریلٹی میں ہوتی ہے، انتہا اسپیس میں ہوتی ہے. یہ دونوں دیکھیں کس مہارت سے انہوں نے بتا دی. تو واضح ہے نا. اب میں اس کو جیسے نیریٹ کرتا ہوں اس کی شرح. تو وہ ہے اے تو کہ میں نہیں جانتا کہ اس تو کا مستاق کون ہے. میں صرف اس تو کا احساس رکھتا ہوں، اپنی حقیقت وجود کے طور پر اس تو کا احساس رکھتا ہوں. تو اس تو کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہے جس سے حق کے غیب و شہود کا پورا عمل مجھ پر منکشف ہوتا ہے. تو ہے جو حق کے غیب کو متاع دید بنا دیتا ہے. تو ہے کہ تیری طرف چلنا گویا حق کی طرف چلنا ہے. تو ہے کہ جسے پا لینا گویا حق کو پا لینا ہے. یہ ہے یہ پورا شعر. در سینہ. اچھا کسی کو اچھی فارسی پڑھنی آتی ہو تو وہ پڑھے، کیونکہ ہماری تو ہندوستانی فارسی گاؤں کی. ہاں نہیں بی پڑھ دیں تاکہ ان لوگ پتہ چلے کہ اس کی آواز کیسی ہے. ارے بھائی میں کہاں، میں تو اپنی دادی سے فارسی پڑھا ہوا ہوں، میں نے کہاں پڑھی ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ فرق ہوتا ہے لہجے کو. اب میں اس کا ذرا سا کریٹو ترجمہ کرنے کی پہلے بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اے سینوں میں اٹھی ہوئی قیامت، اے عقلوں کو آراستہ کرنے والی معرفت، اے خود مانگنے والے اور اے خود ہر مانگ کو پورا کر دینے والے. یہ ہے اس کا ترجمہ. در سینہ ہا برخاستہ کہ تو سینوں میں اٹھا ہوا ہے، تو سینوں میں ایک ستون حق کی طرح اٹھا ہے. تیری اٹھان سینوں میں قیام حق کی طرح ہے. تیرا ابھار جو سینوں میں پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وجود کے پست مراتب کو توڑ دینے والی قیامت برپا ہوتی ہے. تو سینہ کیا ہے؟ سینہ لوکیل آف بینگ ہے. تو اے مطلب میری لوکیل آف بینگ کے